اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ترقی کیسے لے کر آنی ہے. ہمارا جو حصہ تھا بنگلہ دیش، آپ کو یاد ہے آسان، وہ ہم سے کہیں آگے نکلا ہوا ہے. ایکسپورٹس ہوں، گروتھ ریٹ ہو، اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے. ہمارا پڑوس میں چین جو ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ہر بات چین کی مانتے ہیں، لیکن جو چین فالو کرتا ہے اکنامک پالیسی، اس پہ ہم نہیں جاتے. وہاں پہ دنیا بھر میں اکانومی کا بھٹا بیٹھا ہوا تھا، اور ادھر چین جو ہے وہ گرو کر رہا تھا 5% کے حساب سے. ہندوستان میں پچھلے سال نیچے گیا، وہ سلمپ آیا کووڈ کی وجہ سے. اس سال پھر وہ گرو کر رہے ہیں. ایک ہمارا ہی مسئلہ ہے کہ 1% 2% کے اوپر ہم کو وہ لڑائی کرتے رہتے ہیں، شادیاں بجاتے ہیں. اچھا، وقت کم ہے چونکہ آپ کو بھی جانا ہے، تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ آج یہ بڑا میجر فیصلہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا بھی. اور یہ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ اس کی ہم اکنامک جو معاشی جو اس کی وہ ہیں امپلیکیشنز یا اس کے مضمرات، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے پاکستان میں کہ جب کوئی اور سیاستدان یا سویلین لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ تو ٹریڈ نہیں ہو سکتا، کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیر کو یہ کر دیا، کشمیریوں کو مار رہے ہیں، اس لیے آپ ٹریڈ کی بات بھی کریں گے تو آپ غدار ہیں. یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جب خود دل چاہتا ہے ہماری مقتدرہ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے سلیکٹڈ لوگوں کا، تو پھر وہ فوری طور پہ ٹریڈ کھل جاتا ہے، یکایک فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. نہ کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو الگ بات ہے، یہ تو سیاسی اس کا پہلو ہے، میں بعد میں بھی کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو معاشی طور پہ یہ کیا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیے رضا، معاشی طور پہ تو ہندوستان ہمارا نیبر ہے. اگر ہم سیاسی پہلو کو الگ رکھیں تو ظاہر ہے کہ اگر کنٹرول ٹریڈ کریں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہے. مثلا اس وقت جو آپ جس ڈیسیجن کی بات کر رہے ہیں ECC کی، اس کے اندر ایک تو انہوں نے کاٹن کے اوپر کہا کہ جی آپ امپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارا جو کاٹن کا وہ ہے، ہمارے جو ریڈی میڈ گارمنٹس یا ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، ان کے حالات برے تھے. ہمارے ملک میں کاٹن جان کی پرائسز بہت اوپر تھیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو وہ کرنا تھا. ان کو ہندوستان سے اگر سپلائی ملے گی تو وہ سستی ہوگی. چینی کے اندر بھی ہماری پرائسز کا فرق ہے، تو وہ بھی ایک بات ہے. تو معاشی طور پہ یہ ڈیسیجن اچھا ہے. سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اب یعنی کہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ سیاست ہم کریں یا ہم معیشت کی طرف جائیں، میرے خیال میں اصل سوال یہ ہے. بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ کیا. دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے جو ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا قائل رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے ماضی میں، اور میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے پہلے تو میں بہت اس کے اوپر بات کرتا تھا، لیکن اب چونکہ میں کم کرتا ہوں. لیکن یہ کہ میں تو اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہمیں یہ شو کرتی ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہمارا کھلتا ہے تو ہماری جو GDP جو ہے، جو ہماری شرح ترقی ہے، اگر ہم فل طریقے سے ٹریڈ کریں، آج سے سٹارٹ کریں اور اگلے 3 4 5 سال میں اس کو بڑھاتے جائیں، تو ہم 1% گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا. یہ بہت سارے ماہر معاشیات نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. بے تحاشا رپورٹس ہیں. مجھے یاد ہے 2014 میں جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت کے جو کامرس تھے کے منسٹر تھے خرم دستگیر، انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا اور اس پہ یہی بات کہی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں. تو میں حسان، چونکہ آپ کو جانا ہے، اس لیے خدا حافظ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں آج کی بات کو. تھینک یو. بہت شکریہ رضا، تھینک یو تو جی. ناظرین، میں یہ بات کر رہا تھا جو ہے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی، اور اس میں 1% جو ترقی تھی. تو یہ میٹنگ تھی، ایک 2014 کی بات ہے، غالباً جنوری یا فروری کی بات تھی، کہ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینے کا پلان تھا نواز حکومت کا. اور اس وقت خرم دستگیر صاحب نے وہاں پر ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد میں. اس میں بھی انوائٹڈ تھا، ریپرزینٹنگ ایک میڈیا ہاؤس اور ایک تھنک ٹینک. تو میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ساری بات ہوئی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ماں سوائے 2 یا 3 لوگوں کے میں اور باقی سب نے کہا کہ جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ ایک شخص نے کہا آپ بنیے کے اوپر اعتماد کریں گے. یہ کوئی بڑے سینئر صحافی تھے راول پنڈی یا اسلام آباد میں بیس. دوسرے نے کہا کہ آپ کیسے ٹریڈ کھول سکتے ہیں، یہ تو غداری ہوگی. تیسرے صاحب نے کہا کہ جی جب تک کشمیر نہیں حل ہوگا، کشمیریوں کو مار رہے ہیں انڈیا والے، آپ کو شرم نہیں آتی، اور یہ اور وہ. اچھا، بہرحال یہ ساری گفتگو ہوتی رہی. خرم دستگیر صاحب مسکرا کے جواب بھی دیتے رہے. وہ اچھا انہوں نے ایک اسٹڈیز کی رپورٹ تھی کہ جی فلاں یورپین کمیشن نے یہ لکھا ہے، ورلڈ بینک نے یہ لکھا ہے، IMF کا یہ ایسٹیمیٹ ہے،
उसकी पूरी लिस्ट थी, उसकी कॉपियाँ भी दस्तयाब थीं, सब में बाँटी गईं। उसके ऊपर लोगों ने कहा कि ये तो मगरिब ने लिखवाई हैं रिपोर्टें, ये तो अमेरिका की साज़िश है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड में धकेल कर कश्मीर के कॉज़ को ख़राब करना चाहता है। तो बहरहाल वो इतनी मेरे लिए तो आई ओपनिंग मीटिंग थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे 2-3 मिनिस्टर्स मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी, सेक्रेटरी कॉमर्स थे और 2-3 सेक्रेटरीज़ थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी और जो हमारी सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया जो थी, सहाफ़ी और थिंक टैंक वाले और दीगर लोग, वो वहाँ पे पूरी तरह से मुखालिफत में डटे हुए थे। तो आज मैं उनसे सवाल पूछूँगा कि भैया, आज ये आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट ने तो ये चीनी और कॉटन को इम्पोर्ट करने का जो है फैसला कर लिया, आज हाईएस्ट लेवल पे हुआ है। इससे पहले अमन की आशा की बात भी हो चुकी है। तो अब मैं देखूँगा कि क्या आप वही प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे जो आपने उस वक़्त अप्लाई किए थे नवाज़ शरीफ के ऊपर, जिसके बारे में तो ये तक टीवी पे कहा गया कि जी उसकी शुगर मिलों में भारतीय एजेंट, रॉ के एजेंट मौजूद हैं और आज तक हमें वो नहीं दिखाई दिए, ना उन पे कोई मुकदमा हुआ, ना वो उन उन एजेंटों के ऊपर ना उनको पकड़ा गया, ना ही नवाज़ शरीफ के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई फैक्ट्स लाए गए। अगर नवाज़ शरीफ ने कुछ किया है तो बिल्कुल उसको पब्लिक में लाना चाहिए कि अगर उसके वो जो सो कॉल्ड सीक्रेट डीलिंग्स की बात करते हैं, लेकिन कोई कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो यहाँ पे ये जो एक छड़ी है और एक चाबी है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है हर वक़्त जो है सिविलियन लोगों को या आज़ादाना राय रखने वाले माहिरीन को या मीडिया पर्सन्स को या सिविल सोसाइटी के लोगों को जो कि अमन और तजारत की बात करते हैं, और अगर वो करें तो वो बिल्कुल गद्दार होते हैं, वो भारतीय एजेंट बन जाते हैं। अगर वर्दी वाले या उनके सिलेक्टेड जो होती है गवर्नमेंट, वो बात करें तो वो बिल्कुल सही है, कोई हंगामा शोर नहीं होता। इसीलिए आज मैं बड़े गौर से शाम के मैं तो प्राइम टाइम टॉक शोज़ देखूँगा, उनको कवर करूँगा आज, कल और परसों, और देखूँगा कि उसमें कितनी इसके ऊपर बात हुई है, इंडिया के साथ ट्रेड के ऊपर। मैं फिर से ये बावर कराता जाऊँ कि मैं बिल्कुल हामी हूँ और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है पीटीआई गवर्नमेंट का। मैं तारीफ़ भी करूँगा कि उन्होंने जो भी किया है, लेकिन ये मुनाफ़िकत जो है और ये 2 जो है दूई वाला मामला जो है कि 2 रवैये मुख्तलिफ लोगों के लिए और मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ लोगों के लिए हैं, इनको बंद होना चाहिए। क्योंकि अब ये वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की तमाशा जो है ना, अब मुहिब्बुल वतनी के नाम इसका खात्मा होना चाहिए। तो आपने आज हमारी बात सुनी, मईशत के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो अच्छे आदाद-ओ-शुमार नहीं दे रही, वो बहुत खतरनाक एक सूरत-ए-हाल का सामना और नक्शा खींच रही है। उसके साथ-साथ आपने देखा है कि गुर्बत और महँगाई जो है, वो एकदम कम नहीं होगी, उसके उसके कम होने में वक़्त लगेगा। और ये कि जब तक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क में सरमायाकार सरमाया नहीं लगाएँगे, उस वक़्त तक हमारी इकॉनमी इम्प्रूव नहीं करेगी। शौकत तरीन साहब की जो है वो रिपोर्ट जो थी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है कि गालिबन वो नहीं आएँगे बहैसियत मुशीर खज़ाना। और फाइनली इंडिया के साथ ट्रेड बहुत अच्छा फ़ैसला है, मगर अगर ये फ़ैसला जो है आप सबको करने दें और सबको उसके ऊपर बात करने दें, तो अच्छा होगा, मुल्क में कंसेंसस बनेगा।